الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پسند فرمایا اس کا انتخاب فرما لیا، اسے چن لیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کو پسند فرمایا، انتخاب کیا، ان کو چن لیا اپنی دین اپنی شریعت کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر جمعہ کا دن کا انتخاب فرمایا۔ جمعہ کا دن اللہ کو پسند آیا، اس کا انتخاب فرمایا، اسے چن لیا۔ دنوں میں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، پورے ہفتے کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل کو چنا، ان کو پسند فرمایا، ان کو چن لیا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں اس کا احترام، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کا انتخاب ہوتا ہے، جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کا احترام، اس کی فضیلت، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم ہونے لگتی ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ کا انتخاب فرمایا، انہیں قابل احترام، قابل تعظیم بنایا۔ اس میں پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، تیسرا محرم الحرام اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں کے اندر قابل احترام ہے۔ رجب کے معنی ہی آتے ہیں تعظیم کے، تقریب کے، اور یہ مہینہ جو ہے حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جو قابل احترام ہے۔ اس مہینے کا تاریخی پس منظر بھی بڑا عجیب غریب ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلے کا حکم آیا رجب کے مہینے کے اندر، کہ آپ 16-17 مہینے سے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تحویل قبلے کا حکم آیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں گے، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، اس کو تحویل قبلہ بولتے ہیں۔ یہی رجب کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ اسی طرح اسی رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ، اس کے بادشاہ مقوقس قبطی کو پیغام بھیجا، اپنا خط بھیجا۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے احکام، بہت ساری چیزیں سے اس کو متنبع کیا، بہت ساری چیزوں کی ترغیب دی۔ اس نے قبول کیا، خط کا احترام کیا، بہترین جواب دیا، اور اللہ کے رسول کے لیے قیمتی ہدیہ اس نے بھیجا۔ اسی میں آپ کو 2 سواری بھیجی، ایک یافور، ایک دلدل نامی 2 سواری آپ کو بھیجی۔ اسی طرح 2 باندی آپ کو بھیجی، ایک باندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک باندی ماریا قبطیہ بھی بھیجی، جس سے آپ کو ابراہیم پیدا ہوئے، آپ کے فرزند ہوئے ان سے۔ اور اسی طرح آپ کو آئینہ اور کنگھی وغیرہ یہ ساری چیزیں، سرمہ دانی، اس طرح ہدیہ میں اس نے بھیجے۔ یہی مہینہ تھا رجب کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کے تعظیم تقریم پر، اس کے ہدیہ دینے پر اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا۔ اسی مہینے کے اندر خلفاء راشدین بھی شریک تھے، اور اسی مہینے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کا انتقال بھی ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت حفصہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سے امت کی ماں حضرت حفصہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے کے مبارک اسی مہینے میں ہوئی۔ ایسے ہی امام شافعی، امام مسلم، امام ترمذی اور خواجہ معین الدین چشتی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، امام ابو حنیفہ، ایسی بڑی بڑی شخصیات کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ بہرحال اس کا تاریخی پس منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ بڑے بڑے کارنامے بھی ہوئے اور بڑی بڑی شخصیات کا انتقال بھی ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ہی فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی یہ 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے گھر میں کچھ مستورات، کچھ گڑیاں
کچھ ضعیف عورتیں، کچھ پرانے خیالات کے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو آج بھی اس مہینے کے اندر وہ کونڈے وغیرہ اس طرح کے رسم وغیرہ کرتے گئے، 27 رجب کا روزہ رکھتے گئے، اور کچھ لوگ اس مہینے کے اندر منحوس سمجھتے گئے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی، ایسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، کونڈے کرتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج اور بدعات اور خرافات کرتے ہیں بعض لوگ اس مہینے کے اندر، اور بعض لوگ زیادہ ہی تعظیم کرتے گئے کہ کبھی روزہ بھی متعین کر دیتے ہیں کہ یہ روزہ پڑھنا ہے، رجب کے مہینے میں یہ روزہ رکھنا ہے، اور یہ سورت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا ہے، تو ایسا کرتے گئے۔ تو یہ بتانے کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہے، جو لوگ کرتے گئے اور جو منحوس سمجھتے گئے وہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہی تو قادر احترام مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 4 مہینوں کے اندر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ان 4 مہینوں کے اندر بھی نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ، اس کے اندر اللہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، تو جیسا نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ایسی گناہوں کا وبال اور گناہوں کا عذاب بھی اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت کے جملے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کہ یضاعف فیہ عقاب بالعمل السیئ کالعمل الصالح، کہ گناہوں کا عذاب اور سزا بھی ایسی ہی بڑھا دی جاتی ہے جیسا کہ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں مسلمانوں کو خصوصاً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو پورے سال عبداللہ بن عباس کے جملے کہ پورا سال مسلمانوں کو گناہ سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں، کہ کسی بھی طرح کا گناہ ان 4 مہینوں میں نہ ہو، کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا کا وبال اللہ کی طرف سے بہت بڑھ جاتا ہے، ظلم کا وبال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو خصوصاً ان مہینوں کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے بالکل دور رکھے اپنے آپ کو، نیکیوں کی طرف اپنے قدم بڑھائے، کیونکہ اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، اور شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہی نہیں کہ اس کے بعد پھر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے رجب کے اندر ہی اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی جو دل کے اندر بیٹھی ہے، اپنے دل کو اس میں صاف کرتے چلے جائے، تاکہ رمضان آتے آتے دل پورا گناہوں سے صاف رہے، اور رمضان کا مہینہ ہمارا بہت اچھے سے ہم گزار سکے۔ رمضان کا گویا کہ ابھی سے ہم لوگ استقبال کر رہے ہیں، بڑا اونچا مہمان آنے والا ہے، بڑا عظیم الشان رمضان کا مہینہ، بڑا مبارک مہمان ہے، تو مہمان کے آنے کا ہم لوگ استقبال یہ کریں کہ اپنے گناہ والی زندگی سے، اپنی گندی لت اور عادتوں والی زندگی سے ہم لوگ پرہیز کریں۔ جن چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، دیکھو جو گناہ کی لت پڑ جاتی ہے، یہ لت آدمی کی نہیں نکلتی، اور جب لت آدمی سے نہیں ہٹتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کہ گناہ کرتے 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 یہ وقت آ جاتا ہے کہ آدمی کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتا ہے، اور موت اسی حالت میں اس کو آتی ہے جس حالت میں زندگی گزارا تھا۔ کتنے شراب پینے والوں کو دیکھا گیا کہ موت شراب پیتے پیتے ہی دنیا سے گئے، کتنے پتے سٹے کھیلنے والوں کو دیکھا گیا کہ مرتے مرتے بھی وہ کھیلتے کھیلتے مرے، کتنے گانے سننے والے ڈرائیوروں کو، گاڑی کے ڈرائیوروں کو، 2 ویلر ہیڈ فون لگا کر 2 ویلر چلانے والوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جو زمین پر پڑے رہے، ان کی لاش پڑی رہی زمین پر، تو ان کے کان میں ہیڈ فون لگا ہوا تھا، گانا بج رہا تھا، اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اورنگ آباد کے اندر کچھ سال پہلے کی کارگزاری ہے، نوجوان سوئفٹ اور ڈیزائر وغیرہ چلا رہے تھے، اور گانا فل اسپیڈ میں بج رہا تھا، اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی، پول کے نیچے یا اس میں روڈ سے نیچے گاڑی گر گئی، اور سب کے سب دنیا سے چلے گئے۔ نوجوان کس حالت میں گئے؟ گانا سنتے سنتے دنیا سے گئے۔ ہم لوگ جو ڈرامے، سیریل، پکچر، گانے یہ سن رہے ہیں نا، یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی ظاہر میں مسلمان، اندر سے ہندو بن چکا ہے، اندر سے کافر بن چکا ہے، اندر سے بالکل ایمان کھوکھلا، کچھ بھی نہیں رہا اس کا ایمان بچے ہوا، اور ایمان کی چیزوں کو وہ بری سمجھنے لگے اور کفر کی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے، ایمان کی چیزوں کو بری سمجھنے لگے اور کفر کی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے۔ یہ نفاق شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ میں غلط کام کر رہے ہو، غلط چیز کر رہے ہو، اور اس کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، تو یہ نفاق والا آدمی مسلمان دکھے گا، اپنے کو نماز میں بھی آتا دکھے گا، لیکن وہ 2 گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر اس کو تو افسوس نہیں ہوگا، لیکن الٹا یہ کہیں گا کہ کیا کریں گے، بیچارے مجبور تھے۔ یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی زنا کر رہے، یا ایک لڑکا ایک لڑکی ناجائز محبت اور تعلقات قائم کر رہے، اس کے دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے،
تو یہ اس کو تو پہلا برا نہیں لگے گا کہ وہ لوگ کیا کام کر رہے، لیکن اس کے دل میں کیا بات آئیں گی، یہ کہیں گا کہ وہ کیا کریں گے، مجبور ہے، جوانی لگی ہوئی۔ اس طرح کے بہت سے نوجوانوں کو جملہ سنتے ہوئے دیکھا گیا اور سنا گیا کہ انہیں زبان سے یہ جملہ بولے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ موبائلوں میں پکچر دیکھنے کی وجہ سے، ٹی وی پر سیریل دیکھنے کی وجہ سے نفاق اندر پیدا ہوتے گیا، گانے سننے کی وجہ سے نفاق اندر پیدا ہوتے گیا۔ اب اتنا بڑا گناہ اور اتنے بڑے جرم کو وہ کیا کہہ رہا ہے صاف طور سے کہ کیا کریں گے وہ لوگ، مجبور تھے، جوانی لگی ہوئی پیچھے، تو کیا کرے گا آدمی۔ یہ جملے کہاں سے نکلے؟ اس کے نفاق نے یہ جملے نکالا۔ نفاق کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ کی چیز ہوتی ہے آدمی اس کو ہلکا لیتا ہے۔ منافق آدمی بنتا ہے کیسے؟ گناہ کرتے کرتے نفاق کیسے آتا ہے زندگی میں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی گناہ کی چیز کو ہلکی سمجھے، کوئی بڑا بوجھ نہ سمجھے، ہو گیا گناہ کچھ بھی نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ منافق گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسے مکھی تھی اڑ گئی، اور مومن گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسا پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ ایک پہاڑ، ایک دیوار، ایک چھت ہمارے اوپر گرنے والی ہو، کوئی یہاں بیٹھے گا؟ سب بھاگنے کی فکر کریں گے۔ ایسے ہی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے لوگ گناہ کوئی چیز کے ڈر سے بھاگتے ہیں، ایسے ہی یہ توبہ کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ موت کے ڈر سے، اللہ کے پکڑ کے ڈر سے مسلمان مومن، حقیقی مومن گناہ ہونے کے بعد توبہ کی فکر میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ باقی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن کیا کریں ہم مسلمانوں کو، کتنے نوجوان ہیں جو لت میں پڑے ہوئے گناہوں کی، تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے اندر نفاق آ چکا ہے۔ کتنے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں جو جوانی سے گناہ کرتے کرتے ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، اور بدن کے اندر اب بیماریاں شروع ہوگی، بدن میں کمزوری آ گئی، لیکن گناہ کی لت پڑ گئی، اب دلوں پر مہر گویا کہ لگ چکا ہے، نفاق دلوں کے اندر آ چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا گانوں کے تعلق سے، کیونکہ اس زمانے میں پکچر وغیرہ، ٹیلی ویژن وغیرہ، سیریلوں کا مسئلہ نہیں تھا، تو گانے کے تعلق سے فرمایا تھا، اور انہوں نے سب پر فٹ کیا اس بات کو کہ الغنا یمیت النفاق فی القلب، کہ گناہ دل کے اندر نفاق کا بیج بو دیتا ہے۔ ایک بار بیج بو دیا گیا، اب درخت اگنا شروع ہوتے چلا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ گانے سنیں گا، جتنی مرتبہ سیریل دیکھیں گا، جتنی مرتبہ پکچر دیکھیں گا، جتنی مرتبہ موبائل کے اندر غلط چیز دیکھیں گا، اب یہ نفاق بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب نفاق دل کے اندر پرورش پا رہا تو ایمان وہاں پہ پرورش پا سکتا کیا؟ ایمان اس جگہ ٹک سکتا کیا؟ ایمان کبھی نہیں ٹک سکتا اس کے اندر۔ ایمان اللہ کی ذات و صفات پر یقین کا نام ہے، آخرت پر یقین کا نام ہے۔ اللہ کی ذات یہ غیور ہے، اللہ کی صفات غیور ہے، اللہ کے دیا ہوا ایمان بھی غیور ہے۔ وہ نفاق کے ساتھ میں بالکل نہیں رہ سکتا، وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ جیسا گندے برتن میں دودھ نہیں رہ سکتا، وہ پھٹ جائے گا، وہ دودھ نہیں رہے گا، وہ پھٹ کر ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے کہ یہ گندے دل کے اندر زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتا، یہ کبھی بھی نکل سکتا۔ اس لیے گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، بشر ہے اور کمزور ہے، شیطان اور نفس کے بہکاؤ میں آ کر کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن لت پڑنا، گناہ پہ گناہ کیے جانا، یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کی صفت ہے کہ وہ غلطیوں پہ غلطی کیے جاتے ہیں، کسی کے بندارے میں منہ پہ منہ مارے جاتے ہیں، کسی کے کھیت میں ڈاکے پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ فحاشی اور یعنی کھلے عام کرتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن انسانوں کی بھی ایک تعداد ایسی بڑھتے جا رہی ہے، اور گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہاں نہیں گناہ ہوتے تو بڑی سٹیوں کے اندر جا رہے، اور شہروں کو شہر بدل کر گناہ کی طرف جا رہے۔ اس لیے ماتم بزرگوں دوستوں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ان 4 مہینوں کے اندر، حرمت والے یہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ان کے اندر خصوصاً گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ابھی سب سے زیادہ جو گناہ چل رہا ہے وہ آنکھوں کا زنا بہت کثرت سے عام ہو چکا ہے۔ کثیر تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو موبائل کے گناہ میں، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے شرمگاہ زنا کرتی ہے، ایسے ہی عینان تزنیان، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان کا زنا کیا ہے؟ کہا کہ النظر، ان کا دیکھنا، کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ ان آنکھوں کا زنا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے اللہ کے بندے صرف آنکھوں کی بد نظری کی وجہ سے بغیر ایمان کی دنیا سے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے بارے میں، مرتے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا، کیا بات ہے مرتے وقت زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں بد نظری کرتا تھا، میں فلاں لڑکی کو دیکھا کرتا تھا جس کی وجہ سے آج وہ میرے سامنے آ رہی ہے اور میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کہا کہ قرآن پاک کو حافظ قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، قرآن پاک سورہ فاتحہ تک اس کو یاد نہیں رہی، بات کرتے پوری آ رہی لیکن اللہ کا کلام اس کی زبان پہ نہیں آ رہا، بد نظری کی وجہ سے۔ 19 سال ایک نے مؤذنی کی، اذان دیا مسجد کے اندر، اور ذرا سی بد نظری ہوئی، دنیا سے عیسائی بن کر دنیا سے رخصت ہوا۔ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے،
اور ہماری اکثریت اس موبائل کی وجہ سے بد نظری کے شکار ہے۔ جو مسلمانوں کی راتوں میں تہجد میں اور اللہ کے سامنے رو کر کٹا کرتی تھی، آج اسی مسلمانوں کی راتوں میں گناہ کرتے کرتے کٹ رہی ہے۔ یہ امت پہلے بھی جاگا کرتی تھی، یہ امت آج بھی جاگتی ہے، لیکن پہلے مصلوں پر رو رو کر اللہ کے سامنے جاگا کرتی تھی، آج یہ موبائل کے سامنے اپنی آنکھوں سے بد نظری کرتے کرتے جاگ رہی ہے امت۔ کیا فیصلے اللہ کے آئیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو خصوصاً اس زمانے میں ہم لوگ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کتنے بیانات کا بے اثر نہیں ہوتا، کتنے دعوت تبلیغ کی محنت کا اثر نہیں ہو رہا، جماعتوں میں جانے کے بعد پھر جیسے کہ ویسے ہو رہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی موبائل ساتھ میں گئے، آنے کے بعد پھر وہ موبائل اپنے ساتھ میں ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ موبائل نے بڑی بڑی دین کی محنتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی بالکل کوشش کریں۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ ہم جن گناہوں کے لت میں اللہ سے توبہ کریں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔